الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِّنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یہ دونوں آیتیں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاص طور پر نازل نہیں ہوئی، لیکن بعض مفسرین نے ان دونوں آیتوں کو ان کے دور پر منطبق کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِّنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں مجھ میں سے، یا فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ محترم سامعین، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے۔ نمبر 1، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، مہدی ان کا لقب ہوگا۔ نمبر 2، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ نہایت خوبصورت، روشن چہرہ، کشادہ پیشانی اور بلند ناک والے ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ قیامت کے قریب دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہوگا، یعنی ان کے مہدی ہونے کو لوگ جان لیں گے۔ پھر آپ 7 یا 9 سال تک حکومت کریں گے اور آپ کے ساتھ دینے والے مضبوط ایمان والے ہوں گے جن کی تعداد شروع میں 313 ہوگی۔ نمبر 4، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں زمین اپنی پیداوار کو اگائے گی اور آسمان خوب برسے گا اور امت ایسی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے گی کہ اس سے پہلے امت نے اس طرح کی زندگی گزاری نہیں ہوگی، اور آپ رتاج الکعبہ یعنی اس خزانے کو جو کعبۃ اللہ میں دفن ہے نکال کر لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 5، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر دجال اور اس کی باطل طاقتوں کو ختم کریں گے، لیکن دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے۔ نمبر 6، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی علامت یہ ہوگی کہ وہ کبھی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ یا اعلان نہیں کریں گے۔ اس وقت کے ابدالوں کے پہچاننے کے بعد ان ابدالوں کے اصرار پر لوگوں سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت لیں گے، اور بیعت کے وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کے خلیفہ حضرت مہدی ہیں، پس تم ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام لوگ سن لیں گے۔ نمبر 7، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے لشکر کا جھنڈا سیاہ یعنی کالا ہوگا، اور ان کا نعرہ امت امت ہوگا، یعنی اے اللہ دشمن کو موت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ان کا زمانہ پائے تو ان کے ساتھ ضرور شامل ہو جائے، اگرچہ برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ نمبر 8، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال تینوں کا زمانہ ایک ہی ہوگا، لیکن پہلے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پیدا ہوں گے، ان کے ظہور کے 7 سال کے بعد دجال نکلے گا، اور دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے۔ نمبر 9، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 2 سال تک رہیں گے، اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے پہلے ظلم و زیادتی اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا اور وہیں تدفین کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔